وہ جو قرض رکھتے تھے، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 10۔ رات میں حمزہ کا فون آیا تھا۔ نانی امی ریسیور اس کے ہاتھ میں پکڑا کر خود لاؤنج سے چلی گئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کا وہی دوستانہ سا انداز تھا خیریت پوچھنے کا۔ بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ اس نے بھی جواباً خیریت پوچھی۔ ٹھیک ٹھاک اور بے تحاشا خوش، اتنا خوش کہ مارے خوشی کے ہر کام الٹا کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے اس وقت تم سے بات کرنے کے علاوہ میں کوئی دوسرا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے بے تکلفانہ انداز اور خوشگوار موڈ میں تھا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ ویسے تم اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، میں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی، اس نے سنجیدگی سے حمزہ کی بات کا جواب دیا۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے فریہ، اس نئے رشتے کے بعد مجھ سے بات کرنا؟ اس کی بات سننے کے بعد اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اب تم روایتی مشرقی لڑکیوں کی طرح شرمانا مت شروع کر دینا۔ ویسے اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تم نے میرے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ تمہارے لیے میں ایک عام سا کزن تھا۔ اگر تمہارے لیے میری کوئی اہمیت تھی بھی تو وہ میرے پروفیشن کے حوالے سے تھی۔ شاید کچھ ذہین اور جینیس ٹائپ کا بندہ لگا تھا میں تمہیں۔ وہ ایک سیکنڈ اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد خود ہی جواب دینا شروع ہو گیا۔ وہ حمزہ کی بات سن کر ہنس پڑی۔ ہاں، اس سے زیادہ واقعی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تھوڑی سی صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ اس کے جواب سے محظوظ ہوتا ہنس پڑا۔ کیا میں ابھی امید کر سکتا ہوں کہ مس فریہ عبد الرحمن اب میرے بارے میں کچھ مختلف انداز سے سوچنا شروع کر دیں گی، ذہانتوں اور صلاحیتوں سے ہٹ کر اس حمزہ شجاع احمد کے بارے میں جو فریہ نام کی اس لڑکی کے پیچھے واقعی پاگل ہو چکا ہے؟ حمزہ سے اس درجے بے تکلفی کی امید اسے قطعاً نہیں تھی۔ اس کے واضح اظہار کے جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے ڈیڈی نے ایک بار میرے اور ممی کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تب میں نے ان کی بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اول تو میں اس وقت اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، دوسرے ایک ایسی کزن جسے بچپن کے بعد میں نے کبھی دوبارہ دیکھا تک نہیں، اس کے بارے میں سوچنا کچھ ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لیکن پھر جب میں نے کراچی ڈیڈی کے ساتھ آیا اور تم سے ملاقات ہوئی تو یقین کرو پہلی نظر میں ہی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ پہلے پہل شاید میں تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے میں تم سے ملتا گیا ویسے ویسے تمہاری بہت سی خوبیاں میرے سامنے آتی چلی گئیں۔ تب میں نے یہ بات جانی کہ فریہ عبد الرحمن کی صورت جتنی دلکش اور خوبصورت ہے، اس کا دل اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اچھی شکل اور صورت اللہ کا انعام ہے، کسی بھی انسان کی ایک اضافی خوبی، لیکن اس خوبی میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ وہ اچھی شکل بغیر کسی محنت اور کوشش کے مل جاتی ہے، لیکن جس کا دل خوبصورت ہو، جس کی سوچ خوبصورت ہو، در حقیقت تو وہی انسان خوبصورت ہوتا ہے، اور تمہارے پاس یہ خوبصورتی موجود ہے۔ وہ بہت اپنائیت بھرے انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ خاموشی سے اسے بولتا سن رہی تھی۔ اس روز جب ہم سی ویو گئے تھے تو میں نے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت میرے پاس جواب نہیں تھا، جواب تھا میرے پاس، لیکن میں یہ سوچ کر کہ کہیں تم اسے میری ضرورت سے زیادہ بے تکلفی اور بے باکی سمجھ کر برا نہ مان جاؤ، میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے فریہ کہ تمہارے بارے میں نے کوئی اندازہ اور کوئی بھی رائے تمہارا آرٹیکل پڑھ کر قائم نہیں کی۔ ضروری نہیں کہ جو الفاظ بہت حساسیت اور درد مندی لیے ہوئے ہوں انہیں تخلیق کرنے والی شخصیت بھی اتنی ہی حساس اور درد مند ہو۔ صرف کسی کی تحریر پڑھ کر ہم اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تمہارا آرٹیکل پڑھتے ہوئے تو میں صرف یہ سوچتا رہا تھا کہ ہاں یہ لڑکی، اس کے لفظ جتنے خوبصورت ہیں اس کا دل اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے۔ تم دل سے سوچتی ہو۔ یہ بات اگر میں نے تم سے کہی تو تمہیں بہت قریب سے دیکھنے اور جاننے کے بعد کہی تھی، اور میں تمہیں بتاؤں فریہ کہ تمہارا دل سے سوچنا ہی در حقیقت مجھ سے اتنا بڑا فیصلہ کروا گیا ہے۔ تم نہ کم عقل ہو، نہ بے وقوف، اور نہ ہی تم کبھی کوئی نقصان اٹھاؤ گی، باوجود اس کے مانو گی تم ہمیشہ اپنے دل کی ہی۔ وہ اتنے سچے دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ محصور سی کھڑی اپنی بہت سی ایسی خوبیوں کے بارے میں جان رہی تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے اسے نہیں بتائی تھیں۔ بس اس سے زیادہ تم میری تعریف مت کرنا حمزہ، ورنہ میں 7ویں آسمان پر پہنچنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگاؤں گی۔ وہ شوق سے لہجے میں بولی اور حمزہ اس بات کو انجوائے کرتا قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ فون بند کر کے وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو سونے کے لیے لیٹنے کے بجائے دانستہ حمزہ کی گفٹ میں دی گئی کتاب لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کتنے بہت سے دن گزر گئے تھے، نہ ساتھ سے اس کا کوئی رابطہ ہوا تھا، نہ اس سے ملنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ اس دوران اس کے امتحان بھی ہو گئے تھے۔ اس روز اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلی تو کوریڈور کے آخری سرے پر ساتھ کھڑا نظر آیا۔ مناہل اور دیگر دوستوں سے معذرت کرتی وہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا تم تھوڑا سا ٹائم مجھے دے سکتی ہو؟ بغیر سلام دعا کے اس نے خشک سے انداز میں پوچھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ خشک انداز اسے کتنا دکھی کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک
پرسکون سا گوشہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھی وہ اس کا تفصیل جسلاً جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بہت خاموش اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا خوبی ہے ایسی حمزہ میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اگر حمزہ کے مقابلے میں میرا پروپوزل بھی موجود ہوتا تو کیا نانا ابا مجھے رد کر دیتے؟ تم میں کوئی کمی نہیں ہے سعد، لیکن تم نے پھر بھی مجھے اطلاع دینا گوارا نہیں کیا کہ تمہارے لیے حمزہ کا رشتہ آیا ہے۔ تم ایک بار مجھے میری قسمت آزمانے کا موقع تو دیتی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، تم انتہائی فضول بات کر رہے ہو سعد، میری منگنی ہو چکی ہے، کیا اب تمہیں ایسی کوئی بات مجھ سے کرنا زیب دیتا ہے؟ وہ مصنوعی ناراضگی اور خفگی سے گویا ہوئی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری منگنی اور بھاڑ میں گیا تمہارا وہ جینیس حمزہ۔ میں کسی حمزہ کو نہیں جانتا، میں کسی منگنی کو نہیں جانتا۔ کون ہوتا ہے وہ ہمارے درمیان آ کر کھڑا ہو جانے والا؟ وہ غرایا، وہ شخص ہے جسے میرے لیے میرے نانا ابا نے پسند کیا ہے، اور ان کی پسند میں نے دل و جان سے قبول کی ہے۔ تمہارے نہ ماننے سے اس رشتے کی کوئی اہمیت ختم نہیں ہو جائے گی۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے خود کو میری نظروں میں گرا رہے ہو۔ وہ جواباً اس سے غصے میں آ گئی۔ سعد بہت دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں سے اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی خود کو بے خوف اور لاپرواہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میرے ساتھ اس طرح مت کرو فری، نانا ابا ایسے کوئی ظالم تو نہیں؟ میں امریکہ سے ممی ڈیڈی کو بلوا لوں گا، وہ انہیں قائل کر لیں گے۔ تم مجھ سے امریکہ نہ جانے کی وجہ پوچھتی تھی نا؟ میں اس لیے نہیں گیا تمہاری وجہ سے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، میں ممی کو فوراً بلوا لوں گا۔ وہ التجائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ساتھ یقین نہیں آ رہا کہ اتنی بچکانہ اور اممیچور باتیں تم کر رہے ہو۔ وہ اس کی سمت دیکھتی بیگ کندھے پر ڈال کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ جب تک تمہارے دماغ سے قناص نہ نکل جائے بہتر ہے تم مجھ سے نہ ملو۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بہت ٹھہر کر بولی تھی، اور پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی ایم اے کی کلاسز شروع ہو گئی تھیں۔ کلاسز شروع ہونے سے پہلے چھٹیوں کے دوران اس کی ساس سے ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نانی امی نے کئی مرتبہ سعد کے بارے میں پوچھا، وہ ہر بار جواب میں بڑے اطمینان سے کہتی، رات ہی تو میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی، آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ آج کل گھر پر بہت کم ہوتا ہے، آفس کی وجہ سے کام کا کچھ زیادہ پریشر ہے۔ وہ باقاعدہ اپنی اور سعد کی فون پر ہونے والی فرضی اور من گھڑت گفتگو انہیں سناتی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ دونوں پچھلے کئی مہینوں سے ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں اور آپس میں کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی۔ کئی مرتبہ ان کے ساتھ کے بارے میں جب باتیں ہوئی تو نانا ابا بھی وہیں موجود ہوا کرتے تھے۔ ان تک کو کبھی اس کے لہجے میں جھوٹ کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جھوٹ اتنے یقین سے بولتی کہ کوئی اس قسم کا شک کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھا، بہت شدید ناراض، اور وہ اسے منا نہیں رہی تھی، اور نہ اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کا موبائل نمبر نہیں ملایا تھا۔ کئی بار چاہا تھا کہ اسے فون کرے اور وہ دونوں آپس میں اسی طرح باتیں کریں جیسے ہمیشہ کیا کرتے تھے، مگر اب ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ اس کی آواز سن کر ہی یقیناً فون بند کر دیتا، بلکہ شاید اس کا نمبر دیکھ کر فون ہی اٹینڈ نہ کرتا، اور اب کی بار وہ اسے منا نہیں سکتی، اس سے سوری نہیں بول سکتی۔ حمزہ نے البتہ اس دوران 2-3 مرتبہ اسے فون کیا تھا، خود اس نے بھی ایک مرتبہ اسے فون کیا تھا۔ وہ اس کے فون کرنے پر بہت خوش ہوا تھا۔ نانی امی اور نانا ابا کی شجاع انکل اور نازی آنٹی سے فون پر بات ہوتی تو وہ بھی ان لوگوں کو سلام دعا ضرور کیا کرتی تھی۔ وہ پوری سنجیدگی سے پڑھائی میں مصروف تھی جب چھوٹے نانا نے اچانک شادی کی جلدی مچائی تھی۔ وہ نگار آنٹی یعنی اپنی اکلوتی بیٹی کے پاس علاج کی غرض سے لندن جا رہے تھے، اور وہاں سے اتنی جلدی واپسی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایسے میں ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کے سامنے حمزہ اور فریہ کی شادی ہو جائے۔ ابتدائی طور پر تو نانا ابا نے اس بات کے لیے انکار کر دیا اور فریہ کے ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی شادی کے حق میں تھے، مگر ان کے پیہم اصرار اور نانی امی کے سمجھانے پر وہ ان کی بیماری کا سوچتے ہوئے شادی کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ پہلے سیمسٹر کے امتحان ہوتے ہی شادی ہو جانی تھی۔ ابھی سیمسٹر ختم ہونے میں 2 ماہ باقی تھے، لیکن نانی امی نے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس روز وہ نانی امی کے ساتھ بازار آئی ہوئی تھی۔ جب بازار میں سر راہ اس کی ساتھ سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست بھی تھا۔ وہ اکیلی ہوتی تو وہ یقیناً اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، لیکن نانی امی کو وہ یقیناً نظر انداز کر کے بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے دوست کو انتظار کرنے کا کہہ کر وہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ وہ خود تو پہلے ہی سے دیکھ چکی تھی، نانی امی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ بہت مصروف اور بڑی شخصیت بن گیا ہے میرا بیٹا، نانی امی سے ملنے کے لیے آنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، انہوں نے بہت مان بھرے انداز میں شکوہ کیا۔ وہ ان کے شکوے پر کچھ شرمندہ سا ہوتا اپنی دفتری مصروفیات اور دیگر مسائل کا ذکر کرنے لگا، جو ظاہر ہے خود ساختہ تھے۔
اسے بڑا اچھا لگا سعد کا یہ جھوٹ، اس کے جھوٹ نے خود اس کے جھوٹ کو بھی مزید سچا بنا دیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے آج اس لڑکی کو زبردستی گھسیٹ کر لائی ہوں۔ شادی کی تیاریاں کتنا مشکل کام ہے، میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم کہاں کہ بازاروں کے چکر لگا سکوں، لیکن یہ اتنے نخرے کرتی ہے لے دے کر۔ تم تھے تو تم بھی اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہو۔ وہ اس طرح اس سے بولی تھی جیسے یہ تو لازمی بات ہے کہ وہ جانتا ہی ہوگا کہ فریہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے اور آج کل وہ لوگ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بالکل فق ہو گیا تھا، وہ بالکل گمسم سے انداز میں بے یقینی سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ اس لمحہ اپنے تاثرات چھپانے میں وہ بالکل ناکام رہا تھا، لیکن نانی امی اپنی شاپنگز اور بازاروں کے قصے میں اتنی بری طرح الجھی ہوئی تھی کہ اس کا ٹوٹتا بکھرتا انداز دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ میرا دوست انتظار کر رہا ہے نانی امی، میں انشاءاللہ گھر پر آؤں گا، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ وہ ان کی بات مکمل ہوتے ہی بول پڑا۔ انہوں نے سر ہلا کر گویا سے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خدا حافظ کہتا تیزی سے واپس مڑ گیا۔ وہ خاموشی سے بہت سے شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے امتحان بالکل سر پر آ گئے تھے۔ نانا ابا اور نانی امی کو شاپنگز میں الجھتا چھوڑ کر وہ پوری طرح امتحانوں کی تیاری میں مگن تھی۔ اس روز سال کی سالگرہ تھی۔ وہ اتنے برسوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے سعد کو سالگرہ پر وش نہ کیا ہو، کوئی گفٹ نہ دیا ہو۔ آج بھی اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ اتنے دنوں کی لا تعلقی کے بعد آج وہ اس سے فون کر رہی تھی، ہمیشہ کی طرح رات کے 12 بجے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، اس خوف سے کہ کہیں کوئی دوسرا اسے پہلے وش نہ کر دے، وہ رات 12 بجے ہی اسے فون کیا کرتی تھی۔ ہاں، گفٹ وہ پھر اسے اگلے روز اس کے گھر جا کر دیا کرتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نمبر ملایا، پتہ نہیں وہ اس سے بات کرنا پسند کرے گا یا نہیں، لیکن اسے زیادہ دیر سوچنے اور پریشان ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ دوسری طرف پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے سعد۔ کچھ ڈرتے اور جھجکتے اس نے اسے مبارکباد دی۔ تھینک یو۔ اس کا شکریہ بڑا رسمی سا تھا۔ میں اس وقت تمہارے فون کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بہت سنجیدہ اور کھنچا کھنچا سا لہجہ تھا اس کا۔ وہ اس لہجے پر دل میں افسوس اور اداسی کو جگہ بناتے دیکھ کر بھی بظاہر خوشگوار انداز میں پوچھنے لگی، یقین تو نہیں تھا لیکن پھر بھی میں انتظار کر رہا تھا۔ بہت سی باتوں کا ہمیں یقین نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم ان کے ہونے کی خواہش تو ضرور رکھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ شوخی تھی اور نہ شرارت، نہ کسی قسم کی خوشی اور نہ گرم جوشی، بس ایک گہری اور مستقل قسم کی سنجیدگی جو اس کے دل کو بہت دکھ پہنچا رہی تھی۔ تم کل آؤ گی؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے تیار ہے، اس کے آنے کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ وہ اس بات پر بے حد مسرور ہوئی تھی۔ ہاں، میں صبح ضرور آؤں گی، تمہارے آفس جانے سے پہلے۔ اس نے فوراً حامی بھری تھی۔ ایسا کرو کل یونیورسٹی کی چھٹی کر لو۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی برقرار تھی۔ چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعرات کو میرا پہلا پیپر ہے، آج کل تو پیپرز کے لیے لیو ملی ہوئی ہے۔ ارے ہاں، میں بھول ہی گیا، مئی کا مہینہ چل رہا ہے، یونیورسٹی میں امتحانوں کا موسم پورے عروج پر ہوگا۔ اس نے جیسے اپنی یادداشت پر افسوس کیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل ملیں گے۔ اس نے لائن کاٹ دی۔ ریسیور واپس رکھ کر وہ کافی دیر تک سعد کے اس انداز پر حیران ہوتی رہی۔ کیا اس نے اس رشتے کو آخرکار قبول کر لیا ہے؟ صبح وہ نانی امی سے سعد کے گھر جانے کا کہتی گھر سے نکل آئی۔ اسے گیٹ پر بیل بجانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ وہ پہلے ہی سے گیٹ پر کھڑا جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی طرف بغور دیکھتے وہ گیٹ سے اندر آ گئی تھی۔ جینز اور ٹی شرٹ پہنے وہ بالکل عام سے حلیے میں تھا۔ غالباً آج اس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تحفہ ہاتھ میں لیے اس سے پہلے ہی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آفس سے چھٹی کر کے میں نے گھر پر تھوڑی بیٹھنا ہے، ہم دونوں گھر پر نہیں بیٹھیں گے، آج سالگرہ کچھ الگ انداز میں منانے کا ارادہ ہے میرا۔ رات کو سنجیدگی کے برخلاف اس وقت وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا، ایسے جیسے ان کے درمیان کوئی جھگڑا کوئی لڑائی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کے جواب میں کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا، گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے جیسے وہ اس کی آمد کا منتظر تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود گیٹ کھولنے چلا گیا۔ چوکیدار کہاں ہے؟ گیٹ پر چوکیدار کی غیر موجودگی کا اسے اب دھیان آیا تھا۔ چھٹی ہو پر گیا ہوا ہے۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے سعد نے جواب دیا۔ اپنی پسند کا فاسٹ میوزک لگا چکنے کے بعد اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کرو نانی امی کو واپسی میں دیر ہو جانے کا کہہ دو کہ میرے ساتھ باہر جا رہی ہو، ان کو بتاؤ۔ اس نے گاڑی ان کی طرف گلی میں موڑ دی۔ وہ بھاگتے دوڑتے نانی امی کو اطلاع دے کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایسا کرتے ہیں پہلے کسی اچھی سی جگہ جا کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر آوارہ گردی کریں گے۔ اس کے چہرے کے حیرت بھرے تاثرات دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ یار، آج میرا تمہارے ساتھ بہت دیر تک آوارہ گردی کرنے کا پروگرام ہے۔ دل چاہ رہا ہے اس سالگرہ کو کچھ مختلف اور یادگار انداز میں مناؤں۔ آج ہم دونوں مل کر کراچی کی خاک چھانیں گے، وہی دوستانہ اور بے تکلف انداز، بغیر بناوٹ، بالکل سادگی اور خلوص لیے۔ تم مجھ سے خفا نہیں ہو سعد؟ کیا تم نے اس رشتے کو قبول کر لیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ میں تم سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں، اور میں تم سے خفا ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔
وہ اس کا دوسرا سوال نظر انداز کر کے ٹھوس اور مستحکم انداز میں بولا۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹے سے ہوٹل کے باہر گاڑی روک کر اس نے اپنے اور اس کے لیے حلوہ پوری کا آرڈر کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر حلوہ پوری کھاتے ہوئے ساتھ کی طرح وہ بھی اس ایڈونچر سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اس نے اتنی دیر سے اپنی گود میں دھرا گفٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ کتنی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا، بلکہ ایک بار تو میرے دل میں آئی کہ خود ہی اٹھا لوں، آخر اس پر اتنا بڑا بڑا میرا نام لکھا ہوا ہے تو یقیناً میرے لیے ہی ہے۔ وہ شکریہ نوازش کے چکر میں پڑے بغیر بے تابی سے گفٹ کھول کر دیکھنے لگا۔ گاڑی ان کے اسکول کی سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ وہ اس سڑک کے ایک طرف شان سے جم کر کھڑی ہوئی اس عمارت پر اپنا بچپن ڈھونڈنے لگی تھی۔ سعد نے اسکول کے پاس گاڑی روک دی تھی۔ تمہیں اسکول کے دن یاد آتے ہیں فری؟ وہ بغور اس بلڈنگ کی طرف دیکھتا ہوا کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ ہاں بہت زیادہ، اس نے بڑی سچائی سے اعتراف کیا۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ وہ وقت لوٹ آئے؟ میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہیں سے کوئی مجھے میرا کو کھویا ہوا ماضی لا دے۔ وہ کتنا خوبصورت تھا نا فری، ہر فکر غم سے آزاد، زندگی کا محور اسکول، ہوم ورک، ٹیچرز، دوست، کھیل۔ بس تمہیں وہ دن یاد ہیں جب ایک مرتبہ اسکول کی چھٹی کے بعد ہم لوگ بجائے گھر واپس جانے کے ہل پارک چلے گئے تھے، میں، تم اور زہیب؟ کتنا مزہ آیا تھا نا۔ اس روز بارش بھی تو کتنی زوردار ہو رہی تھی۔ بارش میں بھیگتے ہم لوگ ڈرائیور کی نصیحتوں کو خاطر میں لائے بغیر کتنی دیر تک کھیلتے رہے تھے، بارش میں بھیگتے اور شرارتیں کرتے رہے تھے۔ وہ بڑی شدت سے ان دنوں کو یاد کر رہا تھا، اور اس سے ذکر سن کر وہ خود بھی ماضی کی دھن میں لپٹے اس دن کو بڑی شدت سے یاد کرنے لگی تھی۔ پہلے کہیں پر لنچ کر لیں پھر ہل پارک چلیں گے۔ ابھی تو ناشتہ کیا ہے، میں اب شام تک کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ابھی فوراً نہیں کہہ رہا، تھوڑی دیر ٹھہر کر، جب بھوک لگے گی تب۔ وہ دوبارہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑانے لگا۔ مہاتما پیلس میں صادقین کی پینٹنگز کی ایگزیبیشن لگی ہے، میرے پاس وہاں کے ٹکٹ آئے ہوئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں پہلے وہاں چلتے ہیں۔ سعد نے رائے لینے کے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا کر اپنی رضامندی دے دی۔ وہ آرٹ اور آرٹسٹوں کا کوئی بہت بڑا قدردان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہاں آ کر وہ بہت خوش تھا۔ اس کے ساتھ گھومتے اور صادقین کا کیا بے مثال کام دیکھتے ہوئے وہاں آئے مختلف لوگوں کے بارے میں بھی کمنٹس دے رہا تھا۔ وہ اس کے دلچسپ تبصروں پر ہنستی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ کافی دیر وہاں گزار کر وہ لوگ باہر نکل آئے۔ 2 بج رہے ہیں، اب تو یقیناً تمہیں تھوڑی بہت بھوک لگی ہوگی۔ اتنا گھوم پھر کر چل کر مجھے تو بھوک لگنے لگی ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اس سے بولا۔ بھوک تو ابھی بھی نہیں لگ رہی، لیکن چلو تمہاری خاطر تھوڑا بہت کھا لوں گی۔ اس نے جیسے اس پر احسان کیا تھا۔ کیا بات ہے آپ کی، پیسے میرے خرچ ہوں اور احسان آپ کا، سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ کہاں چلیں؟ جہاں تمہارا دل چاہے۔ چاند کے پار چلیں؟ وہ شرارتی سے انداز میں بولا۔ چلو میں تیار ہوں، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر اس نے تو پیزا ہٹ میں بیٹھ کر تھوڑا بہت پیزا اور پاستا چکھنے پر اکتفا کیا، جبکہ وہ اس طرح کھانے میں مصروف تھا جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے۔ ساتھ ساتھ اسے بھی لعنت ملامت کر رہا تھا۔ ارے میری بڑی پیسوں کی حلال کی کمائی ہے، نوٹ درختوں پر نہیں لگے ہوتے۔ چلو یہ سب ختم کرو۔ وہاں سے باہر نکلے تو گھڑی میں 3:30 بجے کر وہ بولی۔ کافی دیر ہو گئی، اب واپس چلتے ہیں۔ ابھی تو میرا واپس جانے کا کوئی موڈ نہیں ہو رہا۔ کہا تو تھا میں نے کہ آج ہم لوگ کراچی کی سڑکیں چھانیں گے، اور ویسے بھی آج تو میری سالگرہ ہے، لہٰذا بات بھی میری ہی ماننی چاہیے۔ اس نے واپس جانے کا صاف انکار کر دیا۔ اب ہم ہل پارک چلیں گے، دعا کرو بارش نہ صحیح، کم از کم موسم ہی ذرا خوشگوار ہو جائے۔ ہم کراچی والوں کی قسمت میں ویسے تو بارش لکھی ہی نہیں گئی، نہ سردی۔ مئی میں بارش کی توقع تو خیر رکھنی بھی نہیں چاہیے، جبکہ جہاں تو جولائی اگست میں بھی بارش کم ہی ہوتی ہے۔ گاڑی فرسٹ گیئر میں ڈالتے ہوئے بولا۔ کاش میں نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ ہل پارک تک پہنچتے پہنچتے موسم نہ صرف خوشگوار ہو گیا، بلکہ بادل بھی ایسے کہ بس برس پڑنے کو تیار تھے۔ جب ہماری کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش قبولیت کی اس گھڑی میں ہم نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا؟ جب ہم نے کچھ دیر پہلے وہ چیز مانگی تھی اور وہ اللہ نے ہمیں فوراً دے دی، تو ہم بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے ناشکرہ پن دکھانے لگتے ہیں۔ آخر ہم حاصل ہونے والی شے پر مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سعد کی بات کے جواب میں مقرر انداز میں بولی۔ سوری ملانی صاحبہ، بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، آئندہ یہ بات کبھی منہ سے نہیں نکالوں گا۔ اس نے جھٹ اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ انہیں وہاں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہلکی ہلکی پھوار پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ سعد بالکل بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے ساتھ لیے گھومتا وہ نان اسٹاپ بے تکی باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کبھی اپنے کسی کلیگ کا کوئی قصہ سنانے لگتا، کبھی کسی دوست کی کوئی بات۔ اس کے قصے کی کہانیوں پر وہ اتنا نہیں ہنس رہی تھی جتنا وہ خود ہنس رہا تھا۔ اپنی اوٹ پٹانگ باتیں انجوائے کرتا وہ جیسے بالکل بچہ بنا ہوا تھا، بہت زندہ دل، بہت بے فکر سا انداز اپنائے، جیسے اس کی زندگی میں دور دور تک کہیں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں۔ اسے اپنا کوئی غم یاد نہیں، وہ کوئی الجھن، کوئی پریشانی اس کو ہے ہی نہیں۔ وہ بہت حیران ہو رہی تھی۔
نہ وہ خود اسے کچھ بتا رہا تھا اور نہ ہی پوچھنے دے رہا تھا۔ کیا اتنے مہینوں کی ناراضگی اور غصہ یوں اچانک ختم ہو سکتے تھے؟ کیا اس نے اتنی آسانی سے ساری صورتحال کو قبول کر لیا؟ تم نے یوں منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ دیکھو تو موسم کتنا زبردست ہو رہا ہے، بارش بھی اتنی تیز ہو رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا خفگی سے بولا، اپنی سالگرہ کے دن تمہارا یہ بسورتا منہ مجھے بالکل نہیں اچھا لگ رہا۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے چہرے پر پڑنے والے بارش کے پانی کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تم شاید تھک گئی ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ بول پڑا، آج کل امتحان کی تیاریوں میں بھی تو تم بیزی ہوں گی، اس وجہ سے نیند بھی نہیں پوری ہو پا رہی ہوگی۔ اس نے خود اس کی خاموشی کی وجہ دریافت کر لی اور واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اسی خاموشی سے اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے دوبارہ تیز آواز میں میوزک لگا لیا، لیکن اب گاڑی آہستہ چلا رہا تھا۔ ڈرائیو کرنے کے دوران وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ تم چپ مت بیٹھو فری، کوئی بات کرو، کچھ بھی، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیا بات کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم آج مجھے بہت بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ اس کے جواب پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بدلا ہوا اس لیے لگ رہا ہوں کیونکہ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اتنے مہینوں کی لڑائی جھگڑے میں اتنی آسانی سے ختم نہیں کروں گا۔ اب جب میں نے ایسا کیا ہے تو تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ یار میں وہی سعد ہوں، بقول تمہاری دوستوں کے تمہارا غلام رسول، تمہارا بہترین دوست سعد منیر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گاڑی ان کی گلی میں مڑ چکی تھی۔ سعد نے میوزک بند کر دیا۔ گاڑی میں ایک دم خاموشی پھیل گئی۔ گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے رکتے ہوئے سعد نے اسے دیکھا۔ اچھا تو مائی ڈیئر باربی ڈال، خدا حافظ۔ چہرے پر مسکراہٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اندر نہیں آؤ گے؟ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ پھر صحیح، فی الحال موڈ نہیں ہو رہا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مزید اصرار کیے بغیر خدا حافظ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ جب تک وہ گیٹ کے اندر چلی نہیں گئی وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے اندر داخل ہونے پر ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ نانی امی کو دن بھر کی روداد مختصر الفاظ میں سناتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ تنگ آ کر کتابیں اور نوٹس ایک طرف ڈالتی وہ سونے کے لیے روزانہ سے بھی جلدی لیٹ گئی۔ سوتے میں بھی کتنی بار اس کی آنکھ کھلی، وہ پرسکون نیند سو نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سو کر اٹھی تو سر بہت بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام اس نے کیا وہ سعد کو فون کرنے کا تھا۔ صبح کے 6 بجے اور وہ اسے فون کیوں کر رہی تھی وہ نہیں جانتی، لیکن اس کی چھٹی حص جیسے اس کو الارم دے رہی تھی۔ وہاں بیل جا رہی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کتنی دفعہ اس نے نمبر ملایا، کتنی دیر تک بیلیں ہونے دیں، لیکن وہاں فون کسی نے اٹینڈ نہیں کیا۔ موبائل پر ٹرائی کیا تو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کتنی دیر کے بعد بہت مایوس ہو کر اس نے اپنی کوشش ترک کر دی تھی۔ نانی امی نے ناشتے کے لیے اسے بلوایا، وہ تبھی نیچے آئی تھی۔ رات بھی کھانا نہیں کھایا، اب ناشتہ تو ڈھنگ سے کرو، انہوں نے اسے بے دلی سے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے ٹوکا۔ رات سعد کا فون آیا تھا، نانا ابا نانی امی کو بتانے لگے۔ وہ بھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ امریکہ گیا ہے نا وہ، 4 بجے کی فلائٹ تھی اس کی، خدا حافظ کہنے کے لیے فون کیا تھا۔ کہہ رہا تھا یوں ہی گھر والوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا فری نے تمہیں اس موقع پر جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ تو ہنستا ہوا کہنے لگا کہ اس کی شادی تک واپس آ جاؤں گا، ابھی تو شادی میں قاصد دن ہیں۔ بے ساختگی سے سلائس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اس کے دل سے آواز نکلی تھی۔ سعد واپس آ جاؤ، پلیز واپس آ جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ پہلی بار ایک ضدی لڑکی اس کے اندر سے بولی تھی۔ نانا ابا نے اچانک چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس سے تو وہ مخاطب بھی نہیں تھے۔ یہ خبر ظاہری بات ہے اس کے علم میں تو پہلے سے ہی ہوگی۔ سعد کا امریکہ جانا آنا تو کون سی حیرانگی کی بات ہے جو اسے بطور خاص وہ نانا ابا اور نانی امی سے تذکرہ کرتی۔ اس لیے وہ اس بات پر بھی نہیں چونکے تھے کہ کل فریہ نے یہ بات ان لوگوں کو کیوں نہیں بتائی۔ اس کی نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ کر اس نے بڑی شدت سے اللہ کو یاد کیا تھا، اپنے لیے استقامت اور مضبوطی کی دعا مانگی تھی۔ میں خود اس سے یہی کہہ رہی تھی یہ کون سا موقع ہے امریکہ جانے کا، لیکن اسے آنٹی انکل اور زہیب بہت یاد آ رہے تھے۔ مجھ سے پکا وعدہ کر کے گیا ہے تمہاری شادی سے پہلے کراچی آ جاؤں گا۔ وہ پلیٹ میں گرا سلائس اٹھاتے ہوئے ان دونوں کو بتانے لگی۔ بہت اندر دل پر اس کے آنسو گر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ نانی امی سے پڑھنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تو تم چلے گئے مجھے چھوڑ کر، مجھے بغیر بتائے؟ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کھول کر اس نے تازہ ہوا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ نیچے لان میں مالی بابا پائپ لگائے کیاریوں میں پانی دیتے ہوئے کچھ گنگنا رہے تھے اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں۔ وہ بہت دھیان سے ان کی گنگناہٹ سننے لگی تھی۔ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ مالی بابا آپ کی آواز میں اتنا درد کہاں سے آیا؟ یاد کا ایک دریچہ کھلا تھا۔ یہیں اسی لان میں وہ دونوں مالی بابا کے سر پر کھڑے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ مالی بابا کو ضرور کسی سے عشق ہوا ہوگا۔ آواز میں اتنا سوز و گداس اور درد عشق میں ناکامی کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ سعد نے
جیسے اسے اصل وجہ بتائی تھی۔ مالی بابا ان دونوں کے اندازوں پر ہنستے ہوئے خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے تھے۔ کڑی دھوپ میں اپنا گھر سے نکلنا، وہ چڑیاں، وہ بلبل، وہ تتلی پکڑنا، وہ گڑیا کی شادی پر لڑنا جھگڑنا، وہ جھولوں سے گرنا اور گر کے سنبھلنا، وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی نشانی۔ تم یہاں مجھ سے ملنے آتے ہو یا اسٹرابریز اور فریش کریم ساتھ کھانے کے لیے آتے ہو؟ دونوں کی وجہ سے، تم سے ملنے بھی اور اسٹرابریز کھانے بھی۔ کبھی ریت کے اونچے ٹیلوں پہ جانا، گھروندے بنا کے مٹانا، وہ معصوم چاہت کی تصویر اپنی، وہ خوابوں کھلونوں کی جاگیر اپنی۔ نہ دنیا کا غم تھا، نہ رشتوں کا بندھن، بڑی خوبصورت تھی وہ زندگانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ ساتھ تم اسکیٹنگ بہت اچھی کرتے ہو اور سائیکلنگ اچھی نہیں کرتا۔ جوکر لگتے ہو ہاتھ چھوڑ کر سائیکلنگ کرتے ہوئے، ایسے کرتب تو جوکر دکھاتے ہیں۔ مگر مجھ کو لوٹا دو وہ بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ کھڑکی کا پٹ تھامے بالکل ساکت کھڑی تھی۔ مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، اس کے کانوں میں مسلسل ایک ہی مصرع گونج رہا تھا۔ ڈیئر فری، میں تمہیں بغیر بتائے امریکہ آ گیا۔ اس بدتمیزی پر مجھے معاف کر دینا۔ میرے یہاں آنے کی سب تیاری مکمل تھی، بس صرف اپنی سالگرہ کے دن کا انتظار کر رہا تھا۔ بتائے بغیر میں اس لیے آ گیا کہ میں اپنی آنکھوں میں تمہارا ہنستا اور کھلکھلاتا ہوا روپ سجا کر یہاں آنا چاہتا تھا، تاکہ جب جب کبھی میں تمہیں یاد کروں تو تم ہنستی مسکراتی میرے تصور میں آؤ۔ اگر میں تمہیں جانے کا بتا دیتا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ فری، تم اس روز ایک سوال مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی نا کہ میں تم سے ناراض تو نہیں؟ یقین کرو میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ تمہارا فیصلہ میں نے قبول کر لیا، اسے مان لیا۔ حمزہ واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ نانا ابا کو اگر وہ پسند ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بڑی انوکھی سی چمک اور محبت دیکھی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تمہاری زندگی کی سب سے اہم موڑ پر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی خود میں اتنا حوصلہ نہیں کر پا رہا۔ تم مجھے میری اس کم ہمتی کے لیے معاف کر دو، لیکن اس بات کا یقین رکھنا فری کہ چاہے میں تمہارے پاس ہوں یا نہیں، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ سعد منیر جب بھی اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگنے بیٹھے گا تو اس کی دعاؤں میں فری عبد الرحمن کا حصہ بھی ضرور ہوا کرے گا۔ تم میرے لیے بالکل بھی اداس مت ہونا فری، میں پاکستان ضرور آؤں گا۔ کب، یہ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن میں لوٹوں گا ضرور، اور جب بھی کبھی پاکستان آیا تم سے اور حمزہ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ تمہارا دوست سعد منیر۔ قلم ایک طرف رکھ کر اس نے اپنے لکھے ہوئے الفاظ پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر مطمئن ہو کر کاغذ طے کر کے لفافے میں ڈالنے لگا۔ لفافہ بند کر کے اس پر ایڈریس لکھ کر اس نے اپنی رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا۔ کل صبح سے یہ خط پاکستان پوسٹ کر دینا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ممی، ڈیڈی اور زہیب سب اپنے اپنے کمروں میں بے خبر سو رہے تھے اور خود اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ تم میرے یہاں آ جانے پر بہت اداس ہوئی ہوگی فری، مجھے پتا ہے تم بہت روئی بھی ہوگی، مگر میں کیا کروں، اب وہاں ٹھہرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ جو بات میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچی تھی وہ حقیقت میں ہونے والی تھی۔ میرے تمام بھیانک خواب سچ ہو گئے، حالانکہ میں نے اپنے برے ڈراؤنے خواب کسی کو سنائے بھی نہیں۔ میرے تمام بدترین خدشات درست ثابت ہو گئے۔ میرا وجدان جو مسلسل ایک خدشہ میرے سامنے رکھ رہا تھا وہ حقیقت بن گیا۔ پہلی بار حمزہ کو دیکھ کر مجھے کیا ہوا تھا وہ مجھے بہت برا لگا تھا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بڑا نرم اور محبت بھرا تاثر تھا، بالکل ویسا جیسا میری آنکھوں میں تمہارے لیے ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ میرے اور تمہارے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، وہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے۔ میرا دل چاہا میں اس شخص کو کہیں غائب کر دوں، وہ تمہیں دیکھ نہ سکے، اسے تمہاری وہ خوبیاں نظر نہ آئیں جو مجھے نظر آتی ہیں، جن کی وجہ سے تم اتنی اچھی اور سب سے مختلف لگتی ہو۔ لیکن آج جب میں ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح شکست خورا اور تنہائیوں میں کھڑا ہوں تو مجھے اس بات پر یقین کرنا پڑ رہا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں اللہ بھی وہی چاہے ایسا ضروری تو نہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اس کے فیصلوں کو قبول کرنا بغیر ضد کیے۔ لیکن پھر بھی مجھے تم سے ایک شکوہ ہے فری، اور یہ شکوہ ہمیشہ رہے گا۔ تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کیا ایک اعتراف محبت بھی نہیں تھا؟ میں تم سے تمہارا ساتھ نہیں مانگتا، یہ نہیں کہتا کہ تم میرے بجائے کسی اور کو کیوں چن رہی ہو، لیکن کیا اقرار محبت بھی تم مجھے نہ دے سکتی تھی؟ کیا میں اتنا سا بھی حق نہیں رکھتا تھا تمہارا؟ اور ایک اقرار پھر ساری زندگی مجھے مطمئن اور خوش رکھ سکتا تھا، مگر تم نے اقرار کا وہ ایک لمحہ بھی مجھے نہیں دیا۔ تمہارے دل میں میری محبت تھی، لیکن تمہاری زبان پر اس کا اقرار نہیں تھا۔ تم نے نانا ابا اور نانی امی کی خاطر ان کی محبت میں حمزہ کا ساتھ قبول کر لیا، ٹھیک ہے، میں اسے غلط نہیں کہتا، تم جیسی اچھی لڑکی کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن تم صرف ایک بار مجھے اپنی محبت کا یقین تو دلا سکتی تھی۔
پھر ہجر کا یہ سفر کتنا آسان ہو جاتا۔ اور شکوہ تو تمہیں بھی مجھ سے ہوگا فری، محبت کے رشتے کو درمیان میں لا کر میں نے دوستی کے رشتے کو ختم کر ڈالا۔ اگر مجھے تم سے دوستی کا دعویٰ تھا تو پھر تمہاری زندگی کے سب سے اہم موقع پر مجھے تم سے قریب ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا یہ شکوہ بالکل بجا ہے، میں تم سے اپنا کوئی رشتہ نبھا نہ سکا، نہ دوستی کا نہ محبت کا، اور اس روز میں تمہیں بہت بدلا ہوا ایب نارمل لگ رہا تھا۔ تمہیں بتاؤں فری، اس ایک دن میں نے اپنی پوری زندگی جی لی۔ اب مجھے زندگی سے کوئی شکایت نہیں۔ اب زندگی میں جتنے بھی غم آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں گی، میں سہ لوں گا۔ تمہارا ساتھ گزارا وہ ایک دن سب سے قیمتی یاد ہے۔ اس روز میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا تھا۔ ان نظروں سے پھر دوبارہ کبھی ہم ملیں گے تو شاید میرے پاس حق نہیں ہوگا کہ تمہیں اتنے پیار سے دیکھ سکوں۔ میں کوئی جوگی یا سادھو بننے نہیں جا رہا، میں ایک بہت نارمل زندگی گزاروں گا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی کمی محسوس کروں گا تو کسی نہ کسی کو شریک سفر بھی بنا لوں گا، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل کا وہ ایک گوشہ جہاں تم ہو کبھی پھر آباد نہ ہو سکے گا۔ وہ آسمان پر چمکتے تاروں پر نگاہیں جمائے خاموش کھڑا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔